نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کام ہے جس نے آج اپنے گھر میں ہمیں اکٹھا کر کے اپنے اور اپنے محبوب کے فرامین سننے کا موقع فراہم کیا۔ احباب گرامی، اس طرح کی مجالس کا اہتمام کرنا، پھر لوگوں کو ان حالات میں قرآن و سنت کی دعوت دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ لوگ بھی خوش قسمت ہو کہ جو جراحوں کی بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن و سنت کا پیغام سنو گے اور اللہ کی توفیق کے ساتھ یہ پیغام، یہ مشن، یہ سوچ، یہ فکر وہ پیغام ہے جو 1400-1500 سال قبل سرزمین مکہ سے اٹھا اور مختلف اوقات میں ہوتا ہوا آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اس گاؤں میں پہنچ چکا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جن کا تعلق اس گاؤں سے ہے، قرب جماعت سے ہے۔ میں ایک درخواست کروں گا اپنے دوستوں سے، ان کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے کہ آج وہ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے، تو خدا اپنے دل و دماغ کو، اپنے دل و دماغ کی تسکیہ کو آج کھلا چھوڑ کے، آزاد چھوڑ کے قاری صاحب کی دعوت کو سنیے۔ اگر آپ کو قاری صاحب کا پیغام، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت، اہل حدیث یوتھ فورس کا مشن اچھا لگے تو پھر اس کو دل میں جگہ ضرور دیجیے گا۔ احباب گرامی، سننے میں آ رہا ہے بادشاہ لوگ ہیں، میڈیا کے ساتھ اپنے یقیناً تعلق ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست والے ایک قانون پاس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست کے اندر، مسلمانوں کے ملک کے اندر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ریاست کے اندر 18 سال سے کم عمر کا غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور ظلم کی انتہا یہ کہ 18 سال سے اوپر کی عمر والا اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے کسی عالم کی، کسی خطیب کی دعوت کے وجہ سے، تو اس کو پہلے سیشن جج کو اپلیکیشن دینا پڑے گی اور وہ ادیان کا تجاوز کیا جائے گا۔ 3 ماہ کے اندر وہ سیشن جج جس کو دین کی تعلیم کا کوئی علم نہیں، وہ 3 ماہ اس آدمی کو اپنی عدالت کے دائرے میں کھڑا کرے گا اور اس کو مجبور کر دیا جائے گا وہ دین اسلام سے دور ہٹ جائے۔ لیکن وہ لوگ جو اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں وہ شاید بھول گئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی سرزمین پہ دینی جماعتیں ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے گرامی، پاکستان بنایا گیا تھا قربانیاں دے کے، دریائے راوی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے 1947 کے اندر اس کا پانی سفیدی کی صورت میں نہیں، بتاتے ہیں وہ صورت خون کی سستی کی صورت میں رہتا تھا۔ یہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ نسلیہ پاکستان کے اندر ضرور لگائی جائے، پاکستان کو کفر اور حادثہ کے حوالہ بنایا جائے۔ مسلمان کٹ تو جائے گا، ان کی سازش کا انجام نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ مشن، یہ سوچ، یہ فکر، یہ لنکار ہے آپ کے امیر علامہ پروفیسر سعد الدین کی۔ یہ مشن ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا، اہل حدیث یوتھ فورس کا۔ میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی جماعت اللہ کے دین کے لیے، سرپرستی محمد عربی کے کرنے کے لیے آپ کو دعوت دے تو اس دعوت پہ عمل کرو گے؟ آپ کرنے والا کرو۔ اور پھر سن لو، جب تم لوگ بیداری کا ثبوت دو گے تو اللہ کی قسم پاکستان کی سرزمین پہ کوئی غیر اسلامی قانون نہیں بننے دیں گے۔ اسی پیغام کو اجتماعی طور پہ عام کرنے کے لیے 7 نومبر روز اتوار سرزمین العلماء پہ دین کے رمضان کے اندر لبٹی بازی کے مین چوک کے اندر اہل
اور لوگوں، آپ نے اوروں کے عقیدوں کا تحفظ کیا، ہم دیوانوں سے بھی سنو، ہم تحفظ کرنے جا رہے ہیں کسی عام انسان کے، کسی عام انسان کا نہیں، بلکہ آمنہ کے لال کے ختم نبوت کا تحفظ کرنے جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس بھول میں ہیں کہ ہم پاکستانی مسلمانوں کو تھرمامیٹر لگا کے ان کا ٹیمپریچر چیک کریں کہ کیا مسلمان سو گئے ہیں، ان کی غیرت ایمانی زندہ ہے کہ نہیں، وہ سنیں پاکستان کا ایک ایک مسلمان محمد عربی کی عزت کی حفاظت کرنا دوبارہ کر دے گا، اور یہ کبھی نہیں ہونے دے گا کہ آقا کی سیرت پہ کوئی آن چاہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ احباب گرامی، ٹائم چونکہ کم ہے، میرے اور آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا قاری حنیف رحمانی صاحب، جن کو میں اور سننے کے لیے یہاں حاضر ہیں، تشریف فرما ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث کی پاکستان کو اسی طرح وطن عزیز کے کونے کونے میں قرآن و سنت کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔